خالی نعرے نہیں لگائے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. ہم نے 1 کروڑ نوکری دینے کا اس کے اندر اس منشور کے اندر بندوبست کر کے وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح گروتھ لیڈ انویسٹمنٹس کے ذریعے پاکستان میں ترقی آئے گی، جس کے سے نوجوان کا روزگار بڑھے گا. اس کے اندر کسان کی خوشحالی، چھوٹے کسانوں کے لیے جو بغیر بلا سود قرضے ہیں اس کا وعدہ کیا ہے، سولر ٹیوب ویلز کا وعدہ کیا ہے، اسمارٹ ایگریکلچر کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے اس کے اندر جو پاکستان کو موسمی تبدیلی کے ساتھ خطرات ہیں، کلائمیٹ چینج، واحد جماعت ہے جس نے پورا مفصل کمپلیٹ پلان دیا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسموک فری کریں گے، پولوشن فری کریں گے. ایئر کوالٹی فارسٹ پروگرام، ویٹ لینڈز پروگرام، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو یہ ایک مفصل جامع اور ولنریبل کمیونٹی جو غریب عوام ہے اس کو کیسے موسمی جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں ان سے ہم ان کو سنبھالا دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاپولیشن کے ہر گھر کی جو ویل بینگ ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کا بھی منشور دیا ہے. تعلیم اور صحت کا ایک مفصل منشور ہے. ویمن امپاورمنٹ، خواتین کا ایک مفصل منشور ہے. اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک شعبہ ہے جس میں واٹر مینجمنٹ، انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ، اس کا ایک مفصل پلان آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طرح جو ٹریڈ، کامرس، انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ اکانومی ہے اس کو کیسے ٹریڈ کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھا کر کیسے ہم اکانومی کو بہتر کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، نوجوانوں کو مواقع دیں گے جاب اپرچونٹیز کے، اس کے ذریعے ہم یہ نوجوانوں کی نوکریوں کا بندوبست کیا ہے. مائنورٹیز ہیں جو ان کے لیے کس طرح ہم نے ایک یونٹی اور ڈائیورسٹی کا کہ کیسے جو ان کو خدشات ہیں اس کا قانون سازی کے ذریعے کیسے ہم اس کا بھی ہم نے پورا پروگرام اس کے اندر دیا ہے کہ جو خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد ہے اس کو کس طرح قانون کے دائرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دے کر اس کا کیسے انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح جو اقلیتوں کے قومی مشن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں اوورسیز کا بھی کمیشن تھا، اقلیتوں کا بھی کمیشن تھا، کس طرح اس کو پورے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے لیے پاسبل کیا جائے گا اور یقینی بنایا جائے گا. اسی طرح جو ڈیسیجن میکنگ ہے، جو فیصلہ سازی ہے، اس میں کس طرح ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر مفصل پلان ہے. پاپولیشن کا میں آپ کو آلریڈی ویل بینگ آف ہاؤس ہولڈ اس کا کیسے انتظام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح پاپولیشن سینٹرز اور جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے اس کو کس طرح معقول سطح پر کم کر کے تاکہ پورے ایک گھرانے کا جو اکنامک سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر تعلیم اور صحت کا ایک مفصل چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ٹرشری ایجوکیشن ہو، کہ ہر ڈویژن کے اندر دانش سکول بنے گا پورے پاکستان کے اندر، جو کہ پنجاب ایک ماڈل ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے دانش سکول بنائے. اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ایک مفصل پلان ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جس نے ان کے لیے نعرے نہیں خالی لگائے بلکہ ہمیشہ ان کے ووٹ کے حق کے لیے. اور ہم اب اس پارلیمنٹ کے اندر ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی نمائندگی یقینی بنانے جا رہے ہیں. ہم خالی ان کو ووٹ کا حق نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ان کی خدمات کے مطابق ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کو ترجمانی دے رہے ہیں اور ان کی نمائندگی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. اسی طرح صوبائی لیول کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے، ان کے پراپرٹی کے مسائل کے لیے، جو ان کو این او سیز دینے میں ان کو تمام کو ڈیجیٹل اور ای ڈیجیٹل جو فیسلٹی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کو یہ فیسلٹی دی جائے. جائیداد سے متعلق مسائل جیسے میں نے آپ کو کہا، تنازعات جو ایک ڈسپیوٹ ہے جو بیچاروں کو یہاں ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے اس کو ڈیجیٹلی کیسے اس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. پاسپورٹ اور نادرا کو کس طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو جو ہمارے باہر ایمبسیز ہیں وہاں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ان کی لیگل اسسٹنس کے لیے وہاں یقینی بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو وہاں کا پروگرام ہے. پھر قومی بچت سکیمز کے اندر ان کو جو فیسلٹی ہے وہ دی جا رہی ہے. پھر جو ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے جس کے اندر اوورسیز کے لیے شہر آباد کیے جائیں گے فل فیسلٹیز کے ساتھ، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی بات پہلے کر لی ہے. پھر ون ونڈو سرمایہ کاری، ایک اگر انویسٹمنٹ کوئی اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتا ہے اس کی ون ونڈو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ان کو دینے کے لیے. پھر پبلک سیکٹر ہاؤسنگ اسکیموں میں 10% کوٹا اور 5% کی رعایت
جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یقینی بنائی جا رہی ہے. اسی طرح آن لائن بائیو میٹرک تصدیق اینڈ ٹو اینڈ سروس ڈیجیٹل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سٹارٹ اپس اور کاروباری منصوبوں کے لیے جو اوورسیز پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس منشور کے اندر. اور انشاءاللہ یہ خالی وعدہ نہیں کیا جا رہا, یہ نواز شریف صاحب ہر اس وعدے کی طرح مکمل کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا, اور وہ آپ اس کی گواہی آج پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے دے رہے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب تھے دہشت گردی کا خاتمہ دے رہا ہے, جو میس ٹرانزٹ آپ پورے پنجاب میں دیکھتے ہیں, اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اور پنجاب کے تمام علاقوں میں دیکھتے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں. ہر منصوبے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی مہر ہے, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں اس کے اندر ایک محفوظ پاکستان کا جو پورا پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک خوددار اور خود مختار, ہم 25,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے, تاریخی قرضہ. ہم نے آئی ایم ایف کو نواز شریف نے خدا حافظ کہہ کے پاکستان کی معیشت کو استحکام دیا تھا اور پاکستان کی معیشت کو خود مختار بنایا تھا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح پاکستان کو بھی دہشت گردی سے پاک کر کر محفوظ کریں گے, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر کر خوددار اور خود مختار معیشت بنائیں گے تاکہ ہر پاکستانی اور پاکستانی پاسپورٹ کا اور پاکستانی کی پوری دنیا میں عزت ہو, جیسے پہلے 2013 سے 18 تک کی تھی. جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک مفصل پلان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میڈیا کے اور میڈیا ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے جو پہلا بل بھی آیا تھا جو پارلیمنٹ میں تھا اور اس کو جو پاس ہوا, اور اس کے بعد ایک کمیشن کا قیام ہے جو کہ میڈیا ورکرز کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کی جو قانون سازی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہیلتھ انشورنس, 22 ماہ کے بہت مختصر عرصے میں میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کام شروع ہوا تھا, اور جو شہید ہو جاتے ہیں لائن آف ڈیوٹی کے اندر ان کی لائف انشورنس کا بندوبست کیا گیا تھا. پورے پاکستان میں انشور کریں گے کہ جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو میڈیا سے منسلک لوگ ہیں, ان کی ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کے لیے فنڈ آلریڈی مختص کر کے سٹارٹ کر دیا گیا تھا اسٹیٹ لائف کے ساتھ, اور اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلایا جائے گا. اسی طرح فلم انڈسٹری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد حکومت ہے, وہ واحد جماعت ہے جس نے پورے پاکستان میں اس وقت جو فلم انڈسٹری ہے, جو انکم فرام فلم انڈسٹری ہے, اس کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جہاں فلم میکنگ جو ہے وہ اس وقت بالکل کمپلیٹلی اینڈ ٹو اینڈ پوری سپلائی چین زیرو ٹیکس کے اوپر ہے, چاہے وہ پاکستان کے سنیماز ہوں, چاہے وہ پاکستانی فلم کی انکم ہو, اور واحد ملک ہے جہاں فلم میکنگ کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا درجہ دیا گیا ہے. اس لیے یہ فلم میکرز کے لیے, ایکٹرز کے لیے, جو ینگ فلم آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, اور یہ وعدہ نہیں ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہے. 2017 میں یہ کام شروع ہوا تھا, 18 میں بجٹ میں ڈال کے گئے تھے, اور اس کے بعد زیرو ٹیکسیشن پالیسی, یہ جو 22 ماہ کی حکومت 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے اندر ہم یہ بجٹ بھی مختص کر کے گئے تھے. ینگ فلم میکرز کے لیے 2 بلین کا فنڈز بھی دے کر گئے تھے جو کہ گرانٹ ہے, جو لون نہیں ہے, اور اسی کو یقینی بنانے کے لیے جا کے پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے, پاکستان کی جو فلم میکنگ انڈسٹری ہے, پاکستان کا جو مثبت امیج ہے وہ پوری دنیا میں جا سکے اور اپرچونٹی مل سکے فلم میکرز کو اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے.